حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کریں، مجھے آپ ضرور صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر بیٹے کی رائے ہوگی تو پھر میں ذبح کروں گا، نہیں، انہیں ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے رائے پوچھی تھی کہ میری نبوت کا وارث اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے بارے میں میرے بیٹے کا کیا تصور ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا، اور یہ صرف بات چیت کا قصہ نہیں، باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، ہاتھوں میں چھری ہے، اور اکلوتے کا برا باپ بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہے، مگر چھری بھی تو اس ذات کے اختیار میں ہے جس کے اختیار میں آگ تھی، چھری نہیں چلی، اور آسمان سے آواز آتی ہے اور قریب تھا کہ چھری اپنا کام کر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم اس آزمائش میں بھی پورا اترے ہو، اور ایک مینڈا آپ کی جگہ بطور فدیہ قربانی کے لیے جنت سے بھیج دیا گیا، اور قرآن نے اس کو مخصوص انداز میں بیان کیا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ پھر جب دونوں رضا الہی کے سامنے جھک گئے، یعنی دونوں نے مولا کے حکم کو تسلیم کر لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم واقعی تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم محسنوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک یہ بہت بڑی اور کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ ادا کر دیا۔ یہی وہ سنت ابراہیمی ہے جس کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ سنت ابراہیمی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز پیش کی جائے، جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا حصول ہو، اور اہم بات یہ کہ اس میں ریاکاری نہ ہو۔ کوئی اگر اس وجہ سے عمدہ مہنگے جانور خریدتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی اجر نہ ہوگا۔ بڑے سے بڑے عدد کو اگر صفر سے تقسیم کر دیا جائے تو حاصل ضرب صفر ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جان و مال، اولاد، وقت وغیرہ کی بھی قربانی شامل ہے، جبکہ قربانی کی اصل روح اور تقویٰ ہے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا تم اپنی قربانی ہوتے وقت موجود رہو، کیونکہ پہلا قطرہ خون کا گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔